اللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ خوب آگا علم کی اقسام آپ کی خدمت میں بیان کی جا رہی ہیں، جن کو جس سینس سے اور جس زاویے سے اور جس جہت سے آغا شیخ رضا مظفر بیان کر رہے ہیں، تو ہم ان کو مدارج العلم یا مراحل العلم کا بھی نام دیں تو کوئی قباحت نہیں ہے اس کے اندر۔ کیوں؟ کیونکہ جہت یہاں یہ ہے کہ حیوان کہ جس میں انسان بھی ہے اور غیر انسان بھی ہے، علم کے کتنے مراحل تک انسان کے ساتھ حیوانات مشترک ہیں۔ ان مراحل میں سے بعض ایسے مراحل آئیں گے کہ جن میں بعض حیوانات انسان کے ساتھ مشترک ہوں گے، بعض نہیں ہوں گے، اور چلتے چلتے وہ کون سا مرحلہ ہے کہ جہاں حیوان رک جائے گا اور انسان اس سے آگے بڑھ جائے گا۔ یعنی علم میں وہ کون سا مرحلہ ہے کہ جو نقطہ افتراق ہے، جہاں تک انسان اور حیوان سفر کر کے ساتھ آئیں گے، بس حیوان وہاں رک جائے گا اور انسان اگلے مرحلے میں داخل ہو جائے گا علم کے۔ تو آغا شیخ رضا مظفر نے آغاز کیا کہ پہلا درجہ علم حسی ہے۔ علم حسی وہ علم کہ جسے انسان حواس سے خمسہ ظاہرہ سے حاصل کر رہا ہے۔ دوسرا مرحلہ یا درجہ علم ان کے مطابق علم خیالی ہے۔ ٹھیک ہے، گزشتہ درس میں ہم نے علم خیالی کو پڑھا اور درس کے آغاز میں ہی آپ کو اس بات کی طرف متوجہ کیا گیا کہ آغا یہاں مرحوم مظفر قدس اللہ سرہ اعلی اللہ مقامہ نہایت بزرگ اور عظیم ہستی ہیں، تو نہایت ادب و احترام کے ساتھ ان کی طرف اس بات کو ہم منسوب کر رہے ہیں کہ آغا سے اشتباہ ہوا، آغا سے خلط ہو گیا، مخلوط ہو گیا، مکس ہو گیا۔ کیا؟ دو مرحلوں کو آغا نے مکس کر دیا۔ یہ جس مرحلے کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے علم خیالی، جبکہ علم خیالی کو سمجھانے کے لیے انہوں نے جو یہاں پر مطلب بیان کیا ہے وہ سارا تعلق رکھتا ہے تخیل سے، قوہ مخیلہ سے۔ یعنی جو یہ یہاں پر کام بتا رہے ہیں کہ پھر اس بچے کا ذہن یہ کرتا ہے، یہ کام قوہ متخیلہ کرتی ہے۔ یہ کل کے درس میں آیا ہے، یہ مطلب آیا ہے، لیکن آج اس پہ اور گفتگو کروں گا، کیونکہ کل میں نے یہ کہا تھا کہ میں دیکھوں گا کہ کس حد تک بیان کیا جا سکتا ہے آپ کی خدمت میں۔ خوب، پھر تھوڑا سا آگے بڑھیں۔ تیسرا مرحلہ ان کی جو تقسیم بندی ہے اس کے مطابق وہ ہے علم وہمی۔ علم وہمی تیسرا مرحلہ ہے، ٹھیک ہے، اور اسی تیسرے مرحلے کو ہی یہ نقطہ افتراق قرار دیں گے، مرحلہ افتراق قرار دیں گے، جدائی، جہاں سے انسان باقی تمام تر حیوانات سے جدا ہو جائے گا، کہ باقی تمام تر حیوانات
قوے وہمیہ تک انسان کے ساتھ سفر کرتے ہیں. خوب. اب ایک تقسیم کر دیتے ہیں ہم شروع میں. علم حسی اور خیالی کو ادھر کر دیں ایک طرف, علم وہمی کو ادھر کر دیں, الگ کر دیں. ہاں ایک تقسیم کر دیں, ذہن کے اندر بنا لیں, ابھی نہیں, فی الحال نہیں, ایسے یہ میں کچھ سمجھانے کے لیے ایک اعتباری تقسیم کر رہا ہوں, انشاءاللہ پھر بتا بھی دوں گا, ٹھیک ہے نا. ان دونوں کو فی الحال الگ الگ کر دیجئے, ٹھیک ہے. کیوں؟ اس مطلب کو سمجھانا ہے تھوڑا سا, اس کو سنیے گا غور سے. سمجھ گئے اس کو؟ تو الگ کیا میں نے, علم حسی و خیالی کو ادھر کر دیا ایک سائڈ, اور علم وہمی کو میں نے الگ کر دیا, ٹھیک ہے. اب میں جاتا ہوں, پیچھے چلے جائیں. خود العلم مطلقاً تعریف کیا تھی؟ الکشف والانکشاف. پھر اگلے مرحلے میں ہم آئے کہ اس کی ابتدائی طور پر ایک تقسیم ہے. کیا ہے وہ تقسیم؟ حصولی اور حضوری. کتنے فرق بیان کیے گئے اس کے؟ 4 فرق بیان کیے. پہلا فرق آپ بیان کریں. پہلا فرق یہ ہے کہ چار میں سے کوئی ایک کر دیں, ایسا کریں. 4 میں سے کہ جیسے ہم نے اصولی کے اندر پڑھا تھا کہ اس کی تقسیم ہے تصور, تصدیق. آسان سے آسان یہی ہے. اور اس طریقے سے حضوری کی تقسیم نہیں ہے. جی ہاں, دوسرا بھی بتا سکتا ہوں ہاں, کہ جس طریقے سے حضوری کے اندر خطا کا امکان ہے, اس طریقے سے حضوری کے اندر خطا کا امکان نہیں. صحیح ہے. چلیں 2 بتا دی. تیسری؟ ہاں کوئی تیسری. یہ کہ اصولی کے اندر کسی شے کی صورت آتی ہے, لیکن حضوری کے اندر خود وہ شے آ جاتی ہے. اہم شے ہے جو کہ تعریف بھی ہے ایک لحاظ سے, نقطہ افتراق تو ہے ہی ہے, اس کے ساتھ ساتھ خود یہ تعریف بھی آ جاتی ہے. علم اصولی جہاں پر شے کی صورت عالم کے پاس حاضر ہو رہی ہے, یہ پہلی چیز ہے. صحیح ہے. اور وہ آخر میں یاد ہے, یہ ہے اصل میں, یعنی تعریف کے ساتھ ساتھ فرق بھی واضح ہو جاتا ہے. اور حضوری میں نفس الشے, خود شے. اچھا دوبارہ یہ میں تعریفیں واضح ہوگی. اب مجھے دونوں کی ایک ایک مثال دیں. حصولی کی کوئی مثال دیں, میں نے جو دی وہی مثالیں دیں, کیونکہ اس سے ذہن قریب ہے آپ کا. یہ حصولی ہے. یہ اس سے جو میرے ذہن میں تصویر بنے گی, شے کی تصویر بنے گی, وہ حصولی. شے یا پینسل کی؟ پینسل. ہاں ٹھیک ہے, صحیح ہے, ٹھیک ہے. کتاب کی بھی تو میں نے مثال دی, کوئی بھی کمر کی بھی مثال دی. ہاں کمر کی مثال دی, اس دن نہیں تھا تو اسی لیے, ٹھیک ہے نا. اچھا یہ بہت اچھا ہو گیا کہ آپ نے یاد دلایا کمبر, کیونکہ میں ابھی علم خیالی اور تخیل کے مابین جو فرق بیان کرنے کے لیے جاؤں گا, یا حسی اور خیال کے درمیان جو فرق بیان کروں گا, اس کے اندر یہ کمبر والی مثال سے مجھے فائدہ ہوگا. آپ نے بہت اچھا یاد دلایا مجھے. چلیں دوبارہ آئیے. میں نے آپ سے کہا کہ علم اصولی کی مثال دیں, آپ نے کہا کہ آگا یہ پینسل میرے سامنے جو ہے, یہ اس کی ایک تصویر میرے ذہن کے اندر ہے, وہ اس کا اسی پینسل کا وجود ذہنی ہے, اور یہ پینسل خود حقیقی ہے, عینی ہے, خارجی ہے. صحیح ہے. علم حضوری کی مثال کیا دی تھی میں نے؟ محبت, پیاس, نفرت, پیار, بھوک. جزاک اللہ, مولا سلامت رکھے, توجہ رکھیے گا, ٹھیک ہے نا. علم حضوری کے لیے جو میں نے مثالیں دی ہیں نا آپ کو, آپ کے سارے ذہن میں, اور میں نے سب طلاب سے کہا تھا یہ آپ کا اپنا اپنا وجدان ہے, سب کے لیے الگ الگ مثال فٹ کی تھی میں نے, ان کے اسی وقت کے احساس کے مطابق. صحیح ہے نا. کوئی ناشتہ نہیں کر کے آیا تھا تو عین بھوک اس کے پاس تھی. صحیح ہے. کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا تو عین پریشانی اس کے سامنے تھی. کوئی بور صحیح ہے, عین بوریت اس کے پاس تھی مثلاً. کسی کے پاس عین رغبت تھی, کسی کے پاس عین شفقت تھی, کسی کے پاس عین شوق تھا, وغیرہ. اگر غور ہے آپ کی, توجہ ہے مطلب کی طرف. اب سنیے گا ذرا. ناشتہ کر کے آئے آپ؟ جی پانی نہیں پیا. میں بھی ناشتہ کر کے آیا ہوں الحمدللہ. اب سنیے گا. تو ابھی چونکہ الحمدللہ ہم شکم سیر ہیں, ہم شکم سیر ہیں, ہم سنیے گا نا, بڑی مثال کمال کی بن رہی ہے. ہم شکم سیر ہیں. ہمارے پاس ابھی جب ذکر بھوک ہو رہا ہے نا, جوع عربی میں کہتے ہیں بھوک کو جو, تو یہاں پر ہمارے پاس عین بھوک نہیں ہے,
احسن تم جزاک اللہ. اس نقطے کی طرف توجہ کیجیے گا. یہاں پر ہمارے پاس بھوک کا تصور ہے, اس کی تصویر ہے. اگرچہ وہ تصویر کیا ہے آپ جانتے ہیں, میں نے کہا تھا کہ ابھی ہم اشیاء کو اس سینس میں ادھر کہا تھا, اشیاء کو اس سینس میں نہ لے کہ ان کے لیے مادہ ہے یا مادہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے کوئی ایسی شے ہو جس کے لیے مادہ نہ ہو, جیسے میں کہتا تھا مصدر جس کا خارج میں وجود نہیں ہے, ایک معنی ہے. میں ہمیشہ یہ کہا کرتا تھا ایک مفہوم ہے, صرف و نحو میں آپ کو پڑھاتے وقت. سنیے گا دوبارہ اسی مثال پر تطبیق کے بہترین ہے, یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے ابھی, کہ ہم 3 حضرات جو ہیں ناشتہ کر کے آئے ہیں. ہمارے پاس ابھی اگر بھوک پر گفتگو کی جائے جو چل رہی ہے, تو جو علم بھوک, جو تصور بھوک ہمارے پاس آ رہا ہے, ادراک بھوک جو ہمارے پاس آ رہا ہے, یہ ہمارے لیے علم حضوری نہیں ہے, حصولی ہے. ہاں نا, خود بھوک نہیں ہے, ادھر حضوری ہے. انہوں نے ناشتہ نہیں کیا, ان کو بھوک لگے گی تو خود بھوک ذاتاً ان کے پاس موجود ہے. یہ نقطہ بہت بہت اہم نقطہ ہے جو ابھی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. نہایت توجہ کا طالب ہوں. مثلا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى, مودت فی القربى موضوع بنا کے آپ ممبر پہ تقریر کر رہے ہیں. محبت کا ایک تصور سمجھا رہے ہیں پبلک کو آپ, صحیح ہے؟ تو آپ اس وقت جو سمجھا رہے ہیں, جس کو آپ افہام و تفہیم کر رہے ہیں, تو اس محبت کی ایک تصویر جو آپ کے پاس آ رہی ہے, وہاں پر وہ علم حصولی ہے. ایک مرتبہ خود یہ جذبہ محبت آپ کی ذات کے سامنے پیدا ہو جاتا ہے. مثلا ماں سے آپ کی محبت, باپ سے آپ پیار کر رہے ہیں, اپنے بیٹے سے آپ پیار کر رہے ہیں, اپنی بیٹی سے آپ پیار کر رہے ہیں, اپنی چیزوں سے آپ پیار کر رہے ہیں, کسی سے آپ نفرت کر رہے ہیں. یعنی خود وہ احساس, وہ جذبہ, وہ معنی ذاتاً نفساً آپ کے پاس حاضر ہو رہا ہے اور آپ اسے ملتبس ہیں. اس وقت وہ تصور احسن تم جزاک اللہ حضور ہے, خود حاضر ہے. لیکن ایک مرتبہ وہ خود حاضر نہیں ہے, اس کے متعلق آپ گفتگو کر رہے ہیں, اس کو تصور کر رہے ہیں. جیسے ابھی ہم بھوک سے مزہ لے رہے ہیں, ہم اس کو زیر بحث لے رہے ہیں. این بھوک ہمارے پاس ابھی حاضر, اس کے باوجود بھوک کا تصور ہمارے ذہن میں آ رہا ہے. تو جو بھوک کا تصور آ رہا ہے وہ عین بھوک نہیں ہے, تصویر بھوک ہے. اب کسی بھی عالم میں ہو, ہم اس کی کوئی شکل نہیں بنا سکتے بھوک کی, لیکن تصور تو کر سکتے ہیں نا. حزن خطا کا امکان بھی ہے کس میں, جب وہ تصویر کی صورت اختیار کرے گا تو. یعنی میں بھوک پر اگر لیکچر دینے جاؤں مثال کے طور پر, تو اس وقت اس بھوک کو جو میں تصور کر رہا ہوں وہ میرے لیے علم حصولی ہے. اب میں اس کو علم حصولی کے اعتبار سے جب بیان کرنا چاہوں گا, ممکن ہے کہ میں اس کو بیان میں خطا میری واقع ہو جائے. میں تو خطا نہیں ہے نا, نہیں دیکھیں بیان میں خطا کا تو کچھ تعلق ہی نہیں ہے نا منطق سے. نہیں, میں وہی تو کہہ رہا ہوں, آ رہی ہے صورت یا نہیں آ رہی ہے؟ آ رہی ہے. جو صورت ہے اس کے اپنے اجزاء کی تفصیل کے ساتھ ممکن ہے کہ میں اس کی کلیات تک نہ پہنچ پاؤں. اس بھوک کی حقیقت کو جب علم حصولی کے زاویے سے سمجھا رہا ہوں یا سمجھ رہا ہوں, شاید نہ پہنچ پاؤں. مثلا میں نے آپ کو کہا تھا, اگر آپ پچھلے سے پچھلا درس سنیں تو میں نے کہا تھا کتنی بھوک کے بارے میں. تو ہم ایک شخص کہتا ہے بھوک ہے مجھے, جب اس نے کہا نا بھوک, اس کے پاس عین بھوک ہے, ٹھیک ہے. تو بھوک کا ایک تصور ہمارے ذہن میں بھی ہے, ہمارے پاس اس کی بھوک کا جو تصور آیا وہ ہمارے لیے حصولی. اس کے پاس عین بھوک ہے, میرے پاس اس کے بھوک کی عین بھوک کی تصویر. لیکن میں اس کی کمیت بتا سکتا ہوں, کیفیت بتا سکتا ہوں؟ نہیں بتا سکتا. اس کا مطلب کیا ہوا, مجھ سے اشتباہ یہاں پر ممکن ہے یا نہیں ہے؟ بس یہ آ گئی مثال. آگے بڑھتا ہوں. فرق کیا ہوا گا, دونوں غور کیجئے گا. غرب کیا گیا, یہ 2 مثالیں جو دی نا, یہ آگے بات بڑھ رہی ہے. یہ پینسل, اسی کے بارے میں علم حسی ہے اور اسی سے ہی تعلق رکھتا ہے علم خیالی. پینسل کی تصویر ہے, آنکھیں بند کی, تصویر چھپ گئی, ٹھیک ہے نا. ہم نے کیا کہا, یہ علم حسی ہے. کیوں؟ کیونکہ آنکھ باصرہ سے اس کی تصویر کھینچ کے ادھر پہنچائی میں نے. اچھا سنیے گا, یہ پینسل جو ہے نا, یہ ایک ایسی شے ہے, یعنی اس کی جو صورت ہمارے ذہن میں آئی ہے,
یہ ایسی شے ہے کہ جس کا خارج میں ایک وجود ہے، ایک مقدار ہے، اس کی کوئی بہرحال نوعیت ہے، ٹھیک، لیکن کبھی کبھار ذہن کے اندر ایک ایسا محسوس ہوتا ہے جس کا نہ وجود خارجی ہے، نہ کوئی مقدار ہے، نہ کوئی پیمائش ہے، جیسے محبت، بھوک، پیاس، حزن، خوشی، دکھ، درد، الم، یہ سارے جو محسوسات ہیں، ہم ان کو لفظ محسوسات میں نے کہہ دیا، یہ تمام تر جو ادراکات ہیں، یہ جو میرے ذہن کے اندر آ رہے ہیں، اگر ان کو جو درک کرتی ہے نا وہ ہے قوت وہمیہ، اور اس علم کو کہتے ہیں علم وہمی، جس کا تعلق تصاویر سے نہیں ہے، صورتوں سے نہیں ہے، معانی سے ہے۔ اس کا مطلب علم حسی تصاویر کو درک کرتی ہے، علم خیالی تصاویر کو درک کرتی ہے، لیکن اس کے بعد تیسرے مرحلے میں جو علم احسنت علم وہمیہ جو ہے یا علم وہمی جو ہے، اس کے اندر قوت وہمیہ معانی کو درک کرتی ہے۔ علم خیالی اور علم پہلا والا جو ہے وہ علم حصولی سے بحث کرتا ہے، اور لاسٹ علم وہمی ہے حضوری سے۔ نہیں، یہ تو تقسیم ہے ہی علم حصولی کی، حضوری کی ہے ہی نہیں۔ ابھی میں نے بھوک کے بارے میں بتا تو دیا کہ میں نے کہا بھوک جب عین بھوک آ جائے تو وہ علم حضوری ہے، اس کو نکال دو۔ پھر میں نے ابھی کہا عین بھوک حاضر ہو رہی ہو تو وہ حضوری ہے نا، اس کو نکال دو، ان کے لیے ابھی حضوری ہے۔ ہاں یہ تو اس کو علم وہمی نہیں کہیں گے، یہ تو خود حضور ہے، حصول تھوڑی ہے، یہ تو حصول کی تقسیمات ہے نا جی، یہ حصول کی تقسیمات ہیں۔ جب یہ بھوک کا تصور جو ان کے مطلب بھوک جو خود ان کے پاس اس کا تصور اگر آ جائے تو یہ علم وہمی ہے۔ یہ علم وہمی نہیں ہے، حضوری کے اندر علم وہمی ہے ہی نہیں۔ نہیں، یہ بھوک جو ان کے پاس اس کا تصور جب آ جائے، ہاں تصور جو ان کے پاس آ جائے گا وہ وہمی ہو جائے گا۔ ہاں یہ پیٹ بھرا ہوا ان کا، ہاں مراد ابھی ہماری یہی ہے نا کہ ہمارے پاس عین بھوک نہیں ہے نا، ہم تو الحمدللہ ناشتہ کر کے آئے نا، تو ہم جو آپ کی بھوک کو تصور کر رہے ہیں وہ ہمارے پاس جو علم آیا ہے وہ معانی جزیہ کا ہم نے درک کیا، ایسی ایک معنی ہے جس کا خارج میں نہ کوئی وجود ہے، نہ کوئی کیپیسٹی ہے، نہ کوئی مقدار ہے، نہ اس کے لیے جسم ہے، جسمانیت کوئی چیز ہی نہیں ہے، ایک معنی ہے۔ قوت وہمیہ اس کو درک کرتی ہے، اور یہ علم جو آیا ہے یعنی ان کے بھوک کی صورت جو میرے ذہن میں آئی ہے، ہم اس کو کہیں گے آگا علم وہمی۔ اب یہاں پر مراد یہ ہے، اصولی تو صحیح ہے۔ یہ میں درس پڑھانے سے پہلے کافی دیر تک سوچ رہا تھا، بالکل بہت بڑا، ٹھیک ہے گا۔ اب آگا یہ میں نے انشاءاللہ خدا کو کوشش کیجیے گا، یہ جو میں نے ابھی باتیں آپ سے کی ہیں اس کو لکھ لیجیے گا، کیونکہ تازہ آپ کے ذہن میں ہے نا، اس کو اپنے پاس لکھ لیجیے گا، ٹھیک ہے، لکھ لیجیے گا اس کو۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ علم حسی اور خیالی کے اندر تصویر کا خارج میں وجود ہوگا، جو تصویر ذہن میں احسنتم، اور اس کے اندر تصویر جو بھی ذہن میں جزاک اللہ۔ اب یہ جو میں نے کہا ہے نا کہ ان دونوں کو ادھر کر دیں، آپ خود سمجھ گئے، اب میں نے پہلے ہی الگ کروا دیا تھا، وہ الگ تقسیم یہی تھی، اس کے لیے مادہ نہیں ہے معنی ہے، اس کے لیے مادہ ہے، ان دونوں کے لیے مادہ ہے۔ اور اب اس کے ساتھ ساتھ ایک مرحلہ میں عبارت کے ساتھ حل کروانا چاہتا ہوں، وہ کیا ہے؟ آغائے شیخ رضا مظفر کے اشتباہ کو درست کیسے کریں گے، کیونکہ اس دن تو میں نے ایز ایٹ ایز آغائے شیخ رضا مظفر کی عبارت آپ کو پڑھا دی تھی، میں نے کہا تھا یار بس یہ اشارے ہیں، تھوڑے سے عبارت آگے بڑھاتے ہیں، اب اس کو تھوڑا سا ہم درست سمت میں کیسے لے جائیں، ٹھیک ہے، تو میری طرف توجہ کیجیے گا۔ الثانی، دوبارہ پڑھ رہا ہوں میں، الثانی ثم، پھر تترقی، ترقی کرتا ہے، کیا ترقی کرتے ہیں؟ مدارک الطفلی، طفل کے مدارک، مدارک درک کرنے کے مقامات، سوچنے کے مقامات و مراحل، یہ ترقی کرتے ہیں، آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، فَيَتَصَرَّفُ، میں نے اس دن بھی آپ کی خدمت میں اسی مورد میں آ کے اشارہ کر دیا تھا کہ آقا یہ جو آقا مرحوم مظفر کی عبارت میں فقرہ آ گیا فَيَتَصَرَّفُ، بس یہاں سے اشتباہ شروع ہے ایک لحاظ سے، بلکہ میں تو بہت ہی ناقص کل عدم ہوں، مجھے ایسا محسوس ہوا ہے کہ ثم تترقا، جو تترقا ہے نا یہیں سے ہی اشتباہ شروع ہو گیا ہے۔ اس کی وجہ ہے کیونکہ ایک جملہ کہتا ہوں، اور یہ جملہ میرا نہیں ہے،
शेख उर रईस बू अली सीना, आ मोहम्मद हुसैन तबातबाई, ठीक है, और बुजुर्ग उलमा तकरीबन जितने भी बड़े हुक्मा और फलासफा हैं, ये सब इस बात पे मुत्तफिक है। अब इस इबारत के अंदर, ये मैंने खारिज में अभी नहीं बताया, इबारत में बता रहा हूं। अगर इधर मेरी तरफ देखिएगा, वो पता है क्या कहते हैं? वो कहते हैं आगा, इल्म हिस्सी और इल्म ख़याली एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ है। बड़े फलासफा कह रहे हैं, बड़े फलासफा कहते हैं। निहायत ही दिक्कत कीजिएगा इस पर। आगा कोई नुक्ता इफ्तिराक है? कह रहे हाँ है, नुक्ता इफ्तिराक है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो जो अभी आपने पेंसिल की मिसाल दी ना, और उस दिन मैंने किताब की मिसाल दी, आप ये पेंसिल सामने रखिएगा, आपने आंखें बंद की, मैंने आंखें बंद करवा के मिसाल दी थी, तो इस पेंसिल की एक तस्वीर इधर जहन के अंदर मौजूद है। हमने कहा कि ये जो तस्वीर इस पेंसिल की हमारे जहन में, ये इल्म हिस्सी है। ठीक है, अब रुकिएगा, मैं उन बुजुर्गों के मतलब को अपने लफ्ज़ों में बता रहा हूँ। चले जाइएगा, रात के वक्त आप बैठे हुए हैं, आप तीनों चारों माशाल्लाह मुबाहसा कर रहे हैं। ये वैसे बारह नामुमकिनात, उमूर नामुमकिनात में से मुबाहसा कर रहे हैं, या दोपहर के बाद मुबाहसा कर रहे हैं, 2-2.5 घंटे के बाद ही। और अब आपके जहन में गौर कीजिएगा, हमारी जो क्लास का माहौल है ना, उसकी एक तस्वीर बनती जा रही होगी। मुबाहसे में आप तस्वीर खड़ तस्वीरें आपके जहन में आ रही होंगी इसी क्लास की, कि आगा यूं बयान कर रहे थे, फिर पेंसिल उठाई, फिर हमने पेंसिल की मिसाल दी, फिर हमने सवाल किया। कह रहे हैं आगा, इस वक्त के जिस वक्त मैं पेंसिल उठा के आपको मिसाल दे रहा हूं ना, इस वक्त ये तस्वीर जो आपके जहन में है, ये इल्म हिस्सी है। लेकिन ये मंजर गायब हो जाने के बाद, अगले वक्त में या अगले आलम में या हालत जदीदा में शिफ्ट होने के बाद, अब उसी इल्म हिस्सी को इल्म ख्याली का नाम देंगे। याद है हम उर्दू में भी कहते हैं कि इन ख्यालों में हो, वो ख्याल कौन से होते हैं? वो एक आलम था जिसमें आप पहले थे, एक हादसा, वही तस्वीर है जो आपके जहन के अंदर महफूज है। हादसा बोल सकते हैं ना? नहीं, जैसे बच्चा हादसा जाहिर है उसके अंदर शामिल हो जाएगा खुद ब खुद। बच्चा के माँ बाप को सुनाते हैं कि स्कूल में ये हुआ, जिस वक्त हो रहा था उसके सामने आईने हकाइक भी मौजूद थे, साथ साथ तस्वीरें भी मौजूद थी। ये बच्चे के लिए हाँ, ख्याली हुआ या जो नहीं अभी बच्चे के लिए, अभी बच्चों की मिसाल बना रहे, इन्होंने मिसाल बना दी तो इसीलिए कह रहा हूँ कि बच्चा वहां पर है। हमारी मिसाल में ये था कि जैसे अभी जो खारिज में चीजें हैं, हमारे लिए इल्म वहमी, आपके लिए इल्म हिस्सी है, अभी इल्म हिस्सी है, मेरे लिए भी जो कुछ अभी बयान कर रहा हूँ, ये जो हाल है, मंजर है अभी का, ये सब इल्म हिस्सी हमारे लिए। जो तस्वीरें बनती जा रही हैं, चले गए हम बाद में, इस आलम से बाहर निकल गए, इस हालत से बाहर निकल के किसी और हालत में आ गए। अब जब हम माजी को सोचें, जितना भी माजी हो, शायर ने क्या कहा कि याद माजी अजाब है, छीन ले मुझसे हाफिजा मेरा, सही है ना? तो ये शेर, अब वो क्या है, वो माजी में वो जो सारी तस्वीरें आपके जहन के अंदर आ रही हैं, एज ए डच तस्वीरें, कोई चू चुरा नहीं। ये क्यों चू चुरा कह रहा हूं? क्योंकि ये तसर्रफू से, ये इल्म ख्याली के अंदर काम ही नहीं है ये तसर्रफू का, ये तो ये तखय्युल है, ये तो तखय्युल है। इल्म ख्याली यानी ऐन उन्हीं तस्वीर की तरफ इस्तिरजा, ऐन उन्हीं तस्वीरों की तरफ लौटना कि जो इल्म हिस्सी थी हमारे पास। अगर खारिजी चीजों के साथ मुर्तबत हैं, अभी तक राब्ता बरकरार है, ताजा है, तो उस वक्त हम उनको इल्म हिस्सी कहते हैं। उस हालत से निकल के दूसरी हालत में चले जाएं, उस मंजर से निकल के दूसरे मंजर में चले जाएं, उस आलम से निकल के दूसरे माजी जितना भी आपके जहन के अंदर है। तो दौरान ये क्या होगा इसका? दौरान, अच्छा सवाल है, ये मेरे जहन में भी उस वक्त आया था। जाहिर है कि आप अपने जहन के एतबार से इसको फर्क करेंगे, इसीलिए मैं कह रहा हूं एक हालत से दूसरी हालत में। पानी पीने चला गया, हाँ पानी पीने चले गए तो क्लास के लिए हो सकता है अगले ही 2-3 मरहले के अंदर आप इस आलम से तो निकल गए ना, तो ये याद होगा मुझे। और वो इस माहौल से निकल गए जिसको आप इस वक्त तस्वुर कर रहे हैं। कर रहा था जब मैं अभी कर रहा हूँ, मैं जैसे पानी पीने गया बाहर, तो वो बन जाएगा जी ख्याली, वो ख्याली बन जाएगा। ये वाला मंजर आपके लिए ख्याली बन जाएगा। अच्छा, कोई ऐसा शख्स बैठा हो जो दर्स मौजूद ना हो, ये अभी फिलहाल इसको छोड़ें, पहले इसको समझें। उसके लिए क्या होगा, वो एक अलग तस्वीरें अपनी जहन में बनाएगा, वो तखय्युल की तरफ जाएगा, वो एक अलग चीज है। उसके लिए ये हिस्सी तो है नहीं, क्योंकि इसने उसको इसको तो हिस्सी नहीं किया है ना,
اس کو تو حس ہی نہیں کیا ہے، تو وہ ایک الگ چیز. ابھی فی الحال اس نقطے کو سمجھے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر خلط کیا ہے. اور خلط کو بیان کرنے کے لیے میں نے آپ کی خدمت میں کہا کہ علماء، ہمارے حکماء، ہمارے فلاسفہ یہ کہتے ہیں کہ آغا علم حسی، علم خیالی عین وہی علم حسی ہے. فرق کیا ہے؟ عالم کے تبدیل ہونے کا. فرق کیا ہے؟ اگر علم یعنی وہ محسوس جو آپ کے ذہن کے اندر ہے ابھی اسی منظر کے ساتھ مقارن قریب ملا ہوا ہے، لیکن اگر وہ غائب ہو جائے تو علم خیالی ہو جائے گا. یہ علم حضوری ہوگا، پھر بھی اصولی ہے، کوئی حضوری نہیں ہے. ابھی حضور سے خارج، حضور خارج، حضور تو ہے ہی نہیں یہاں پر. حضور کو تو نکال دے. میں جب کہہ رہا ہوں تصاویر، ابھی ہم پینسل کی مثال فرض کر رہے تھے، کتاب کی مثال فرض کر رہے تھے، آپ ان سب کو فرض کر رہے ہیں. لیکن جو ذہن کے اندر اب جو علم حسی بن گیا ہے، اس کے بعد اب جب وہ علم خیالی میں آ رہا ہے، مطلب تو اس وقت تو اس کی ذہن میں کوئی صورت نہیں. بابا جان آپ کس چیز کی تصویر کو بنایا آپ نے؟ جو پہلے خارج میں تھی. کیا تھا وہ؟ کتاب. تو کیا وہ کتاب، کلاس، بندے سارے ذہن کے اندر آ گئے ہیں؟ حضور تو اس وقت کہیں گے نا، اس کے بعد دوسری مرتبہ بھلے تیسری مرتبہ ہو، بلکہ چوتھی مرتبہ ہو، بہرحال صورت ہی درمیان میں واسطہ ہے. ایک مرتبہ عینن شے حاضر ہو. آپ کس چیز کو فرض کر رہے ہیں؟ صورت کس چیز کی بنا رہے ہیں؟ آپ نے صورت یہ بنائی ہے، آپ کے دائیں جانب میں آغا رضا زیدی، اس کے سامنے آغا کمبر، سامنے آغا مظہر، یہ سارے بیٹھے ہیں، یہ کتابیں پڑھی ہیں، یہ عالم تصویر. آغا تصویر ہے، عین خود یہ نہیں آ رہے. حضور تو خارج ہو گیا آغا، حضور خدا حافظ. اچھا اب ٹھہریے، میں نے جو مطلب بیان کیا اس پہ تھوڑی سی دقت کی ضرورت ہے، وہ اہم مطلب ہے. تو میں نے جو ابھی کہا کہ بہرحال میں بالکل کل عدم نہ ہونے کے برابر، ہاں تھوڑی سختی کرتا ہوں کبھی کبھی، ناشتے واشتے بند کر دیتا ہوں، لیکن کل عدم ہماری کوئی حیثیت نہیں. مجھے لگتا ہے ثم تترقى، اشکال یہیں سے وارد ہے، کیونکہ آغا شیخ رضا مظفر کا آگے والا بیان خود یہ بتا رہا ہے کہ وہ تو قوہ متخیلہ یا قوہ متصرفہ، نہایتی توجہ کا طالب ہوں، قوہ متصرفہ اور متخیلہ اس کے بیان میں جا رہے ہیں، گویا ان سے تو اشتباہ ہو گیا ہے. تو اس کے لیے ثم لگا کے گویا وہ اگلے مرحلے میں چلے گئے. جبکہ ابھی میں نے کہا کیا کہا؟ علماء کس بات پہ متفق ہیں؟ ایک ہی چیز ہے، ایک ہی چیز ہے، فرق فقط حضور اور غیب کا ہے، حضور و غیب کا ہے. اچھا آئیے دیکھیں، اب میرے پاس اتفاق سے حاشیہ ہے، میں اس کو تھوڑا سا ایز اٹ ایز پڑھتا ہوں. اس کے بعد آغا کے پاس جو کتاب ہے نا وہ اتفاق سے آپ کے پاس نہیں ہے، تو میں اس کو بھی پڑھ لیتا ہوں تھوڑا سا. یہ دیکھیں انہوں نے جو آغا فیاضی کا حاشیہ بہت مختصر ہے، آپ ادھر تھوڑا قریب آ جائیں، اپنے مطلب کو سمجھنے کے لیے حرج نہیں ہے. دیکھیں کتنی ہمارے بزرگان سوچ سمجھ کے الفاظ استعمال کرتے ہیں. جب بھی کسی بزرگ عالم دین بابرکت ہستی پر اعتراض کریں اس وقت اپنے لفظوں کا احتیاط بہت زیادہ ہے. دیکھیں لا یخفی علیک، مخفی نہ رہے آپ پر یہ بات، انہو بالتحقیق ہو شیخ رضا مظفر قدس اللہ سرہ خلط الخیال بالمتخیلہ، خلط کیا ہے، ملا دیا ہے خیال کو متخیلہ کے ساتھ اس عبارت کے اندر. فَإِنَّمَا ذَكَرَهُ مِنَ الْأَفْعَالِ، جو بھی افعال اور کام انہوں نے یہاں پر بتائے ہیں، کیا بتائے تھے تھوڑا سا جلدی سے آگا. یہ دیکھیں ذہن کا صورت محسوسہ کے جو اس کے پاس ہیں ان میں سے ایک کو دوسری سے نسبت دینا، پھر یہ مثال کہ یہ سے بڑا ہے، یہ سے روشن ہے وغیرہ وغیرہ، پھر تصویروں کو آپس میں جوڑتا ہے اور یہ وغیرہ وغیرہ، یہ سارے افعال ہیں نا، یہ کام ہے نا جو ذہن کر رہا ہے. کہہ رہے فَإِنَّمَا ذَكَرَهُ مِنَ الْأَفْعَالِ، جتنے بھی افعال کو انہوں نے ذکر کیا، انما هِيَ لِلْمُتَخَيِّلَةِ، آگا یہ تمام کے تمام افعال متخیلہ کے کام ہیں. کون سی متخیلہ؟ التی تسمى متصرفہ. متخیل اور متصرفہ ایک ہی بات ہیں. تو اب سمجھ میں آیا یہ یتصرفو میں کیوں اعتراض کر رہا تھا. میں نے اسی دن کل کے درس میں کہا تھا کہ آگا یتصرفو انڈیکیٹ کر رہا ہے اس بات کی طرف، آپ تو کیونکہ اس یتصرفو سے تو اس میں فاعل متصرفہ بنتا ہے، اور متصرفہ دوسرا نام ہے متخیلہ کا، نہ کہ مخیلہ کا. باب تفیل اور باب تفاعل، علم خیالی کے لیے قوہ مخیلہ، ٹھیک ہے نا. بہرحال خیر آئیے ادھر سے، میں تو ادھر سے ہی کہہ رہا ہوں، مجھے تو ایسا لگ رہا ہے. بہرحال آپ دیکھیے گا، غور کیجیے گا. ثم پھر ایسا الگ کوئی چیز ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. کیا کہتے ہیں؟ امل علم الخیالیو، اس تعریف پہ توجہ کریں. البتہ آغا یہ تو سارا بیان جو شیخ رضا مظفر نے کیا وہ تو تخیل کا بیان کر دیا ہے، تو خیالی ہے کیا؟
وہ تو ادھر ہے ہی نہیں. تو اب یہ بیان کر رہے ہیں آغا ایسا آغا فیاضی. اما العلم الخیالی فہو، آغا علم خیالی وہ چیز ہے ما جو یحفظ فی الذہن، جو ذہن میں محفوظ ہے. ٹھہرے بھی فی الحال، جو ذہن میں محفوظ ہے. اور وہ کیا ہے؟ من بیانیہ، من صور المحسوسات. اب ٹھہریں آغا، یہ جو محسوسات کی صورتیں ذہن میں ہیں یہ تو یہ ہے علم حسی. تو یہی تو ہم نے آپ کو بتا رہے ہیں تھوڑی دیر پہلے کہ علم حسی وہی علم خیالی وہی علم حسی ہے. فرق حضور اور غیب کا. اب آئیے وہ بتا رہے ہیں بعد زوال الاتصال بالمحسوس الخارجی. اگر وہمی سے خیالی سے اس علم کو اس وقت تعبیر کریں گے جب اتصال ٹوٹ جائے، جب اتصال ختم ہو جائے. کس کے ساتھ اتصال؟ بالمحسوس الخارجی. ابھی ادھر ہم کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں، عیناً یہ ماحول، یہ تصویر جو مباحثے کی بنی ہے، اس وقت ہم متصل ہیں. اگلے مرحلے میں چلے جائیں گے، اگلے اینڈ پہ چلے جائیں گے، اگلے مباحثے میں چلے جائیں گے، مطالعے میں چلے جائیں گے، یہی علم حسی علم خیالی بن جائے گا. اس کی تصویر نکال لیجئے گا. اس کی نہیں، یہ تو ہے آپ کے سامنے، اس کی تصویر جو میں اب آپ کو بتا رہا ہوں. پھر دیکھیں دوبارہ، بہرحال اگر آپ شوق رکھیں گے تو مزہ ہمیں بھی آئے گا پڑھانے کا. پھر دیکھیں مطلب انہوں نے خیال کو ذکر ہی نہیں کیا کہ انہوں نے، ہاں نا، ہاں حسن تم جزاک اللہ، یہی تو بات ہے، تبھی تو عبارت کا کیا ہے، تبھی تو ہے. اچھا دیکھیں پھر عبارت میں کتنا احتیاط. سید رائے دہتری فرماتے ہیں وہ الظاہر، آغا ظاہر ہی ہے، ہم یہ سمجھیں، ورنہ بڑی بزرگ ہستی ہیں ہاتھ جوڑ کے. صحیح ہے آغا شیخ رضا مظفر سے. الظاہر انہ قد وقع خلط، آغا مکس اپ ہو گیا ہے. آسان ترجمہ آپ کو سمجھانے کے لیے، مکس اپ ہو گیا ہے. کیا مکس اپ ہو گیا ہے؟ بین مرحلتین، دو مرحلے مکس ہو گئے ہیں، خیالی اور متخیل وغیرہ مکس ہو گئے. وہ کیا ہے خود ہی بتاتے ہیں، مرحلت الخیال و مرحلت التخیل، تخیل اور خیال مکس ہو گئے. بلکہ اور بات ہے وقت ایسی طریقے سے بین اصطلاح قوت الخیال، قوت خیال اور قوت متخیلہ مکس ہو گئی ہیں. اصطلاح قوت خیال اور اصطلاح قوت متخیلہ دیکھیں، او متصرفہ وہی متخیلہ ہے، لہذا یہ تصرف. اب کہہ رہے ہیں آغا آپ کی آسانی کے لیے کہ آغا نے تو خیال بیان ہی نہیں کیا نا، اب ہم آپ کو تعریف کر دیتے ہیں. یہ بہت اچھی تعریف ہے، اس کو لکھ لیجئے گا. فل خیالو، خیال کیا ہے عندہم عند المناطق یا فلاسفہ، ہو حفظ، لفظ حفظ پہ دقت کریں. خیال میں حفظ ہے، تخیل میں حفظ نہیں ہوتا. ہو اچھا یہ حفظ ہی فرق بھی کر دیتا ہے اس سے، علم حسی سے. ہو حفظ صور الاشیاء التي ادرکت بالحس، خیال حفظ کرنا ہے، یاد رکھنا ہے ان تصویروں کو کہ جو تصویریں ہیں ان چیزوں کی کہ جن چیزوں کو درک کیا ہے حواس خمسہ کے ذریعے سے. اوکے. کأن مثلا، اور بہت اچھی مثال دی ہے، تنطبع، منطبق ہوتی ہے، چھپ جاتی ہے. اس کا لفظی ترجمہ چھپنا. یہ آگے آغا رضا مظفری لفظ استعمال کریں گے اپنی کتاب میں. کأن جیسے چھپتی ہے، فی ذہن الطفل، بچے کے ذہن میں کیا چھپتی ہے؟ صورت اللعبہ. لعبہ کہتے ہیں کھلونے کو، کھلونے کی صورت چھپتی ہے. التی شاہدہ، جس بچے کو وہ جو بچہ اس کھلونے کو مشاہدہ کرتا ہے اور اس بچے کا ذہن آہستہ آہستہ پریکٹس میں آ رہا ہوتا ہے. یعنی ایک مرحلے میں اس بچے کے ذہن کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ کھلونا سامنے ہے، مشاہدہ ہے تو اس کی تصویر ہے، لیکن جیسے چلا جاتا ہے تو تصویر بھی چلی جاتی ہے بچے کے ذہن. ہاں جاتی ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کو قبول کیجئے گا میری طرف سے، انشاءاللہ آپ مزہ آئے گا آگے کہیں. لیکن یہ انسان اچھا یہ ہمارے پاس کتنی چیزیں ہیں کہ یاد رکھ کے بھولتے ہیں. صحیح ہے نا، تصاویر کو ہم بھولتے ہیں، یعنی ان ریئلٹیز کو، ان چیزوں کو ہمارے پاس ایک مرتبہ یاد ہے تو ابھی درس حافظہ ماشاءاللہ آپ کہتے ہیں کمزور ہے. وہ درس ہے، وہ تصویریں ہیں، وہ کتاب کی تصویریں ہیں، وہ مطالب ہیں جو چھپے چلے گئے، جو جاتے نہیں جاتے ہیں. اچھا جن کو ہم نے دیکھا تھا، مشاہدے میں کیا تھا. ان دا فقد ہی ایہا، جب وہ فاقد ہو جاتا ہے، تھوڑی دیر پہلے مشاہدے میں تھا، اب فاقد ہو گیا تو خیال، ابھی فاقد ہو گیا نا، آگے سے چلا گیا ہے. لیکن اگر اس کی تصویر حفظ رہے تو علم خیالی.
ورنہ اگر بھول جائے تو ختم ہی ہوئی, کوئی چیز ہی نہیں ہے, اصلاً وہ شے ہی نہیں ہے کہ اس کا نام رکھیں. اگر ان دا فقد ہی, اس وقت کے جب وہ بچہ فاقد کر بیٹھتا ہے یہاں اس لعبہ کو, اس کھلونے کو, چلا گیا نا, اگر اس بچے کے ذہن میں تصویر رہے, حفظ رہے, حفظ کیونکہ اصل میں حفظ ہے, خیال یعنی حفظ, تو علم خیالی ہے. آسن تم جزاک اللہ, پوری دقت کریں اور تخیل سنیں, اور میں پھر اگر ٹائم بچتا ہے تو آتا ہوں. ہو تصرف, آگا خیالی اور تخیلی کا کیا فرق ہے؟ آسان, خیال حفظ ہے, ٹھیک, تخیل تصرف ہے, اور تصرف کیا, وہی جو آگا شیخ رضا مظفر نے پورا بتا دیا. هو تصرف, وہ تصرف ہے فی صور الاشیاء التي ادرکت بالحس, یہ بھی اس کے ذریعے سے درک کی گئی ہیں کیونکہ وہ ایک ہی چیز تو تھی. وہ ان کو مطلب یہ دوسرے نمبر کو یہ علم خیالی سے تعبیر کر رہے ہیں جی. تو علم تخیل میں کیا کریں گے کون؟ یہ شیخ مظفر, پتہ نہیں ملا, زندگی میں ہوتا ہے ان پہ یہ اگر نہیں پتہ یہ تو اب ہم تو اللہ ظاہر کتاب پر بات کرتے ہیں. بعد کے علماء نے اس پر بحث کی ہے کہ آغاز اشتباہ ہو سکتا ہے, معصوم تخیلی اگر انہوں نے اوپر کر دیا تو نیچے کیا ہے؟ ہاں وہی تو ہے, کیا ہے, کچھ نہیں, آگے وہمی ہے انشاءاللہ, وہ وہمی ڈائریکٹ آ جاتے ہیں وہمی پر. صحیح ہے, جیسے مثلا مثال آئی بتالیف و بعضها من بعض, بعض چیزوں کو بعض چیزوں سے جوڑنا. وہ مرحلۃ الخیال مرحلۃ سابقۃ علی مرحلۃ التخیل, یہ میں نے کل کے درس میں بتا دیا تھا کہ اگر اس کا تجزیہ عقلی کریں تو خیال کا مرحلہ تخیل کے مرحلے سے پہلے آئے گا. صحیح ہے نا, اس کے بعد مرحلہ تخیل آئے گا. یہ میں نے پرسوں کے درس میں آپ کو بتا دیا تھا, ہاں ریکارڈنگ سن لیجئے گا. وکلام المصنفی, اور مصنف کا کلام, فی ھذا المرحلۃ, اس مرحلے میں جو آگا مصنف کا کلام ہے, یلائم مرحلۃ التخیل, یہ تھوڑا سا تخیل کے ساتھ مل گیا ہے, جڑ گیا ہے, ملائم ہو گیا, اس کے ساتھ مکس اپ ہو گیا ہے. یعنی گفتگو جو ان کو خیالی کی کرنی تھی وہ تخیل کے ساتھ چلی گئی ہے. لا مرحلۃ الخیال, یہ خیال کے مرحلے کی تعریف نہیں کی انہوں نے, خیال کے مرحلے کو نہیں سمجھایا ہے, مرحلہ تخیل کو سمجھا دیا. بس سیاتی, اور یہ کہہ رہے ہیں تیسری جلد میں اس کی شرح آئے گی. صحیح ہے, اگر انشاءاللہ زندگی رہی اور پڑھا تو. اور سیاتی فی شرح المشاہدات, مشاہدات آئے تھے نہیں آئے تھے, چلیں صحیح, ہاں جب تک آ جائیں پڑھتے ہیں تھوڑا سا, کیونکہ یہ ہم پڑھ چکے ہیں. آگا اب میں اس کو چھوڑ کے ڈائریکٹ آتا ہوں ثم, ٹھیک ہے نا, کیونکہ وہ عبارت ایز اٹ از میں پڑھ چکا ہوں, وہ آپ کے پاس محفوظ ہے, تو میں اب آ رہا ہوں ثم یتوسع. پھر کیا آئے گا؟ اب آگا دیکھیں, ادھر دیکھیں, ابھی تک جتنی گیم تھی وہ ساری گیم تھی تصویر کی, تصویر کی گیم ہے. علم خیالی کہہ لیجئے, علم حسی کہہ لیجئے, خیالی کہہ لیجئے, یا تخیل کہہ دیجئے, یہ سب کا سب تعلق رکھتا تھا حواس سے, خمسہ ظاہریہ کے ذریعے سے ذہن کے اندر آنے والی تصویروں سے. پینسل دے دیجئے گا, تھوڑا سا کاپی دے دیجئے گا, ایک چھوٹی سی بات بنا دوں اور تیزی سے آگے بڑھ جاؤں. اس کی اور وضاحت نہیں ہے, خارج میں کر چکا ہوں, جو میں نے مقدمہ ابھی بتایا وہ کر چکا ہوں, لہٰذا ڈائریکٹ عبارت پر آؤں گا. جن کو سوچا ہے, جن چیزوں کو, جن کو بھی ہم سوچتے ہیں, جن چیزوں کو بھی ہم نے اپنے ذہن کے اندر لاتے ہیں, ان کو میں ابھی نام دے رہا ہوں متصورات, اسی صیغہ اسم مفعول کے ساتھ. یعنی جن کو میں نے میرے ذہن نے تصور کیا ہے, وہ دو حالتوں سے خالی نہیں ہے, یا وہ صور ہیں, تصویریں ہیں, یا وہ معانی ہیں. ان کے لیے خارج میں وجود ہے, مادہ ہے, یہ پیمائش ہے, یہ لیجئے اتنا لمبا ہے, اتنا چوڑا ہے, یہ ہے, وہ ہے. یہاں ایسی کوئی کہانی نہیں ہے, خارج میں وجود ہی نہیں ہے. جیسے اس کے لیے مثال ہم نے دی تھی کہ مثلا محبت, نفرت, پیاس, غم, صحیح ہے, ساری چیزیں, یہ بات. اب ہماری گفتگو ادھر سے ادھر آ گئی ہے. تھوڑی دیر پہلے میں نے ادھر بنایا تھا, میں ادھر آ گیا ہوں. اب آئیے دیکھیں, ثم یتوسع, پھر یہ بچہ, یہ انسان متوسع ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یعنی اس کے اندر وسعت آ جاتی ہے, اس کا ذہن وسیع ہوتا جاتا ہے. اب میں نے کچھ عرصہ پہلے آپ کی خدمت میں کسی کلاس میں عرض کیا تھا کہ ہم جو یہ کہتے ہیں کہ میرے یہ ذہن کے اندر ہے, تو کیا ذہن کوئی ایک تھیلی ہے, کوئی ایک بیگ ہے, کیا ہے کہ جس کے اندر یہ چیزیں آ رہی ہیں؟ اس کو کبھی سمجھاؤں گا, بتاؤں گا کہ یہ اس کی حقیقت کیا ہے, اس کا تجزیہ کیسے ہو سکتا ہے. ابھی فی الحال ذہن انسانی وسیع ہوتا جا رہا ہے,
کس سلسلے میں؟ فی ادراکہی، درک کرنے کی صلاحیت کے سلسلے میں. صحیح ہے، درک کرنے میں یعنی چیزوں کی تصویریں بنانے کے سلسلے میں، چیزوں کو تصور کرنے کے سلسلے میں، چیزوں کو علم کے لانا. ادراک کا مطلب علم ہی تھا نا، علم کی تعریف کیا کی تھی ہم نے؟ ادراک. ہاں، یعنی اپنے علم کے سلسلے میں اب اس کی وسعت بڑھتی جا رہی ہے. ہاں، الا اکثر من المحسوسات، ادھر سے ادھر آ گیا، اب ادھر سے ادھر آ گیا. اکثر من المحسوسات مطلب کیا؟ مطلب کہہ رہے ہیں محسوسات سے آگے بڑھ گیا ہے. اکثرہ کا مطلب یہاں پر گویا اگر مفہومی ترجمہ کریں تو اس کا مطلب محسوسات سے اکثر کی طرف یہ متوسع ہو گیا ہے انسان، یعنی آگے بڑھ گیا ہے. تو اب کس کو درک کرے گا؟ فَيُدْرِكُ، پس یہ آگے بڑھ گیا ہے. یہاں پر مراد یہ اکثر محسوسات یعنی محسوسات سے اکثر یعنی آگے یعنی آگے بڑھ گیا ہے. کیا مطلب؟ محسوسات سے بھی اس کا ذہن آگے بڑھ جاتا ہے. تو کیا کرتا ہے؟ ہاں، فَيُدْرِكُ، تو بس یہ بچہ، یہ طفل، یہ انسان درک کرتا ہے المعانی الجزئیۃ، المعانی کو. البتہ معانی کے فوراً بعد اس کی صفت لے کر آئے الجزئیہ. یہ بہت معنی خیز ہے، بہت معنی خیز ہے، بہت اہم مطلب ہے جو انہوں نے الجزئیہ کہا ہے، بہت اہم مطلب ہے. یہاں پر تو میں نے مطلقاً معانی لکھ دیا، میں نے مثال بھی دی، محبت، نفرت وغیرہ وغیرہ وغیرہ. لیکن آغا شیخ رضا مظفر کہہ رہے ہیں معانی الجزئیہ. پھر اس عقل انسانی کے اندر یہ صلاحیت آ جاتی ہے، علم کو بڑھاتے بڑھاتے ایک مرتبہ یہ محسوسات سے معقولات. کیا کہنے، سبحان اللہ. صحیح ہے، کبریٰ فی المنطق کے اندر آئے گا انشاءاللہ، لیکن ابھی فی الحال ہم اس سے آگے نہیں جاتے. متصور جس کو سوچ رہا ہے وہ پہلے والے 3 مراحل کے اندر محسوس تھا، اب یہ محسوسات سے تھوڑا سا آگے بڑھ گیا. اب اس کی عقل، اس کا ذہن، اس کا نفس درک کر رہا ہے معانی کو. البتہ یہ کون سے معانی ہیں؟ محسوسات سے مراد ظاہری ہے. جی 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 معانل جزئیہ. اگر جزئیہ کیوں کہا غور کیجئے گا، کہیں لٹک گئے. ذہن محسوسات، اگر ذہن میں تو بھی محسوسات ہی ہوں گے نا. ہاں، تو جس کو وجدان کے نام سے انہوں نے کیا جی، تو معانی کچھ الگ کیوں کہہ رہے ہیں؟ خارج میں موجود نہیں، خود آپ اس شے کو فی الحال دیکھیں جو ذہن کے اندر آئی ہے نا، جس کو سوچا ہے. ابھی ہماری اس تعبیر کے مطابق لفظ محسوس جو ہے وہ ہم نے استعمال کیا ان چیزوں کے لیے کہ جن کو ہم نے حواس سے خمسہ ظاہرہ کے ذریعے سے درک کیا. ان کی طرف نسبت ہے میری، یہ نسبت میری ان کی طرف. اور وہ اب ادھر جو میں کہہ رہا ہوں یہ حواس سے باطنیہ کے ذریعے سے محسوس تو پھر بھی ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے ابھی تک اس کو الگ ہی نہیں کیا نا، اس لیے اس کے مطابق عبارت صحیح ہے. صحیح نا، وہ تو صحیح ہے، کوئی مسئلہ نہیں. انہوں نے یہ مطلب ذکر ہی نہیں کیا، باطنیہ والا ذکر ہی نہیں کیا. میں نے بھی نہیں کیا، میں نے آپ کو بتا دیا ایسا ہے. لیکن انہوں نے ابھی تک محسوسات کس کو کہا؟ جس کو حواس سے خمسہ ظاہریہ کے ذریعے درک کیا. کبھی وہ مرحلہ حسی میں، کبھی وہ مرحلہ خیالی میں، کبھی وہ تخیل میں. آگے بڑھ رہا ہوں. آغا جان یہ درک کرتا ہے. اچھا، یہ جزئیہ کیوں کہا؟ یہ بہت اہم ہے. پتہ ہے کیوں؟ اسی لیے کہ اس کو دو لفظوں میں ادھر دیکھ لیں، آسان کر رہا ہوں. اس لیے یہ معانی جزئیہ، اگرچہ میں نے یہاں پر جزئیہ اس لیے نہیں لکھا تھا کیونکہ پھر معانی تقسیم ہو جاتے ہیں الجزئیہ والکلیہ. اگر جزئیہ کو وہم، قوت وہمیہ یہ درک کرتی ہے، اس کو کلیہ کو قوت عقلیہ درک کرتی ہے. یہ ہے انسان کے پاس، یہاں تک سب مشترک ہے. اسی لیے آغا شیخ رضا مظفر نے یہاں کہا ہے کہ اگر معانی، پھر انسان کا ذہن تھوڑا سا آگے بڑھ جاتا ہے اور پھر وہ درک کرنے لگتا ہے کہ ان کو معانی جزئیہ کو، جزئیہ کی صفت لے کر آئیں. کیوں؟ کیونکہ یہاں تک اشتراک ہے حیوانات کا انسان کے ساتھ. آئیے دیکھیں التی، آؤں گا آگا، ساری مثالیں آ رہی ہیں، مثال فوراً آ رہی ہے. نہیں، اس کو میں نے نقشہ اسی لیے بنا کے رکھا ہے، استفادہ کروں گا نا اس سے. ہاں، ادھر نقشہ نہیں ہے اس لیے. فَيُدْرِكُ الْمَعَانِيَ الْجُزْئِيَّةَ، آگا پھر یہ درک کرتا ہے معانی جزئیہ کو. معانی یعنی امور غیر مادی. آسان ترجمہ لکھ سکتے ہیں آپ.
معنی یعنی امور غیر مادی. اب غیر مادی کو انہوں نے کس طریقے سے سمجھا؟ التی، وہ معانی جزئیہ لا مادۃ لہا ولا مقدار. کیا پڑھیں گے آگا؟ التی لا مادۃ لہا، وہ معانی جزئیہ کے جن کے لیے نہ تو مادہ ہوا کرتا ہے ولا مقدار را. اس پہ تھوڑا سا کام کر کے آئیے گا. مادتن بھی پڑھ سکتے ہیں، مقدارن بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ اور بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ بھی اور کچھ بہت کچھ پڑھ سکتے ہیں. جی 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 جی. لا مادۃ لہا ولا مقدارا، صحیح ہے. غور کریں، کہہ رہے ہیں آگا معنی جزیہ سے مراد ہماری یہ ہے کہ وہ چیزیں کہ جن کے لیے واقعیت میں حقیقت میں نہ تو کوئی مادہ ہے، اور جب مادہ نہیں ہے تو پھر مقدار کیسی؟ مقدار تو مادے کا کیا کہتے ہیں، قہری نتیجہ ہے. پہلے آپ مادہ کریں پھر ہم بتائیں گے کہ کتنی مقدار ہے اس کی. چلے ٹھیک ہے. مثلو، اب میں مثال پر آنے کے بعد، جو کہ آگا ہمارے ذہن صاحب ہم سے طلب کر رہے تھے کہ آگا مثال دیں، مثال پہ تطبیق کرنی ہے. اچھا، مثال کے ساتھ ہی یہ جزیہ سمجھاؤں گا. اگر آپ غور کریں تو آگا انہوں نے کہا مثلو حبی ابویہ لہو. بہت سوچ سمجھ کے عبارت استعمال کی، اگرچہ اس کے اندر بھی ایک لفظ رہ گیا آگا سے، ڈال دیتے تو اچھا تھا. وہ کیا تھا؟ مثلو ادراکی حبی ابویہ لہو. ادراک کا لفظ ڈالتے. کیوں؟ کیونکہ خود محبت اگر آ جائے تو وہ حضور ہے. ہمیں کہنا ہے کہ محبت کا ادراک، محبت کی تصویر، جو تھوڑی دیر پہلے میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ آگا وہ جو بھوک ہے جو ہم جس کو ڈسکس کر رہے ہیں، ہم تینوں کے ہاں علم حصولی کی حیثیت ہے اس کی، ہم نے اس کی تصویر ذہن کے اندر رکھی ہے، لیکن ان کے ہاں عینن ان کے ہاں عینن وہ بھوک ہے، وہ حضور ہے. اور حضور کی ادھر بحث ہی نہیں ہے آگا جان، یہاں اصول کی بحث ہے. تو ادراک کا لفظ لاتے تو اچھا ہوتا تاکہ تصویر کی طرف ذہن جائے. ابھی ٹھہریں، جزیہ کہاں سے نکلے گا وہ الگ چیز ہے. ابھی تو میں کہہ رہا ہوں کہ کہیں مکس نہ ہو جائے. کیوں؟ کیونکہ میں نے اس دن آپ کو حضور میں جو مثال دی وہ یہاں پر تو آ رہی ہیں حصول کے اندر، تو آپ کا ذہن پریشان ہو جاتا، تو میں نے الگ کر دیا. یہاں عین بھوک ہے، یہاں تصویر بھوک ہے. یہاں تصویر بھوک کی بات آ رہی ہے. جو تصویر بھوک ہے وہ علم وہمی ہے، جو تصویر محبت ہے وہ علم وہمی ہے. اس طرح ساری چیزیں، وہ تمام معانی. جزیہ کیسے؟ میری طرف تھوڑی سی توجہ، میرے بزرگان بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، خدا آپ سب کو سلامت رکھے. نصاب المنطق سوڑا، نصاب المنطق تھوڑی سی پڑھی ہے. کلی کی تعریف کریں اور جزئی کی تعریف کریں میرے بھائی سید رضا زیدی صاحب. جزئی کی تعریف دونوں کی. جزئی وہ ہے کہ جس کے معنی مرادی سے اس کے نہ، یہ آپ مفرد اور مرکب کی تعریف میں چلے گئے. چلیں وقت کو بچاتے ہیں، آگا غور کریں، پڑھ لیا کریں. جزئی ایسا مفہوم کہ جس کا صدق کثیر افراد پر کرنا عقلاً ممتنع ہو، اور کلی ایسا مفہوم جس کا صدق کثیر افراد پر کرنا عقلاً ممتنع نہ ہو. جزئی ایسا مفہوم آسان، یہ تو ایز اٹ از انہوں نے نصاب المنطق کی تعریف کی، بہترین تعریف ہے. ظاہر ہے اس کے اندر سارے استدلال موجود ہیں کہ کیوں یہ لفظ استعمال کیے گئے ہیں، عقلاً محال وغیرہ وغیرہ. جزئی ایسا مفہوم ہے کہ جو کثیرین پر صدق آنا اس کی صلاحیت ہی نہیں ہے، اس کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں مفہوم جزئی کے اندر کہ وہ ایک سے زائد پر صدق آ سکے. ٹھیک ہے. کلی وہ مفہوم کہ جس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ ایک سے زائد پر صدق آ سکے. غور کیجئے گا، آغا نے یوں نہیں لکھا، دیکھیں غور کریں عبارت میں، مثلو حبن نہیں، مثلو عداوت نہیں، مثل الخوف نہیں، مثل الحزن نہیں، مثل الفرح، یہ نہیں کہا، اضافت کے ساتھ استعمال کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ خود حب، خود عداوت، خود خوف، خود حزن، خود فرح، یہ معنی کلیہ ہیں. ظاہر ہے اگر وہ بندے کے آپ کسی اور جگہ پہ لٹکے ہوئے، میں بھی کلی اور جزئی کے معنی کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پر آغا نے اضافت کے ساتھ جو ان مثالوں کو ذکر کیا ہے، یہ در حقیقت آغا بتلانا چاہ رہے ہیں کہ وہ
مستصورات کے جو معانی ہیں جزئی اس وقت ہوں گے کہ جب اس طرح اضافت کے ساتھ ہوں خاص طور پر. ورنہ اگر میں کہوں محبت کلی ہے جزئی ہے, کلی ہے جزئی ہے ہی نہیں. بہت دقت کریں آگا, یہ مطلب بہت خوبصورت ہے. خود حزن غم جو مجھے ہے اس پر بھی لفظ حزن صدق آ رہا ہے. جو ان کو ہے ابھی فرض کریں ہاں بھوک کا, اس پر بھی جو ہے حزن و ملال کا لفظ صدق آ رہا ہے. دنیا میں جہاں جہاں یہ کیفیت حزن و ملال ہے اس پر حزن صدق آئے گا نہیں آئے گا؟ خوب آگا. لفظ المحبت کائنات میں جہاں جہاں کیفیت محبت ہے اس پہ محبت صدق ہے یا نہیں ہے؟ اس طریقے سے تو اگر والدین کی محبت ہے. ابھی ٹھہریں, ابھی میں نے ضمیر کا ترجمہ مکمل کیا ہی نہیں ہے, میں نے کیا ہی نہیں ہے, غور کیجئے گا. ابھی میں نے اس عبارت کا ترجمہ نہیں کیا, پہلے میں مفہوم سمجھا رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. ابھی میں کیا کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ حب, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ حزن, فرح یعنی خوشی, اس طرح سے نہیں کہا. کیوں؟ کیونکہ یہ معانی ہے کلیہ ہیں. انہوں نے کس طرح سے کہا ہے غور کریں. ادراک کے لفظ کے اضافے کے ساتھ باقی بہترین ہے. وہ کیا؟ حب ابویہ لہو. ہاں, لہو کی ضمیر بچے کی طرف. ابویہ اس بچے کے والدین کی محبت اس بچے کے لیے, یہ جزئی ہے, یہ جزئی ہے. یہ محبت جو ان والدین کی اس بچے کے لیے ہے اور کسی کے ساتھ نہیں ہے, وہ کہیں اور صدق نہیں ہوگی, ایسا بولیں گے, وہ کہیں اور صدق نہیں آئے گی. جیسے میں کہہ رہا تھا, یاد ہوگا آپ کو, آغا زید, ہم کہتے ہیں ادھر بھی تو زید ہے ادھر بھی تو, ہم کیا کہتے تھے؟ وز کا فرق ہے. اس باپ نے اس بچے کے لیے, اس وجود خارجی کے لیے جو لفظ زید کے وز کیا, وہ لفظ زید ادھر نہیں ہے. اسی طریقے سے یہ ماں باپ اس بچے سے جو محبت کرتے ہیں, یہ بچہ, یہ والدین, یہ محبت, یہ جزئی آگا, یہ حاضہ بڑا اہم ہے. ممکن ہے دو بچے ہوں, دونوں سے برابر محبت ہو رہی ہے, برابر محبت ہے, لیکن یہ محبت یہ نہیں ہے, یہ محبت یہ نہیں ہے. تبھی یہ جزئی تک یہ مشترکہ ہے حیوانات سے, کیونکہ حیوان بھی یہ بچے سے. پتہ نہیں آپ نے یہ لمبا اشارہ کیا کیا, میں کہہ رہا ہوں تبھی آپ نے بولا کہ انسان اور حیوان یہاں تک جز تک مشترک. جی احسن, تم جزاک اللہ. جانوروں کے اندر ہے ہی جزیات والی کہانی, کل کے اندر وہ آتے ہی نہیں ہے. بس یہ ہے چیز, یہی تو بات ہے. اگر سمجھ میں تو اچھی بات ہے. تو اگر مانی یہ جزیہ کے لیے جو انہوں نے مثال دی ہے, بہت بہترین مثال دی ہے, لیکن انہوں نے صرف حب نہیں کہا. اور یہ میں کیوں یہاں پہ ٹائم لے رہا ہوں, کیونکہ میں گزشتہ درسوں میں حضوری اور رسولی کے لیے آپ کے سامنے, حضوری کے لیے جو مثالیں القا کی ہیں وہ یہی تو تھی, جبکہ وہ معنی کلیہ ہیں. ہو گئی, ابھی بھی ختم ہوئی نا. ہاں ٹھیک ہے, بس اس عبارت کو مکمل کرتا ہوں. دیکھیں باقی ساری اہم وہی چیزیں. وعداوت مبغضی, اس بچے سے بغض کرنے والوں کی دشمنی. وخوف الخائفی, ڈرنے والے کا بھوک, ڈرنے والے کا خوف. اس مثال کو تھوڑا سا ہٹا کے رضا زیدی صاحب کی بھوک, یہ چیز مطلقاً بھوک نہیں, مطلقاً خوف نہیں. یہاں پر مراد ہے کہ الخائف. اور فرض کریں ایک مرتبہ خوف خود میرے سامنے آ جاتا ہے, ایک مرتبہ کسی کے خوف کو میں سمجھا رہا ہوں, تو اس کی تصویر میں اپنے ذہن کے اندر لے آؤں گا, وہ معنی جزیہ ہے. وحزن الساقل, ساقل کہتے ہیں غم و اندوہ میں ڈوبا ہوا شخص, جس سے سب کچھ چلا گیا, اس کا جو حزن ہے میں اس کو بیان کر رہا ہوں. تو اضافت کی وجہ سے اس کے اندر کیا آیا, یہ جزئی ہو گیا. وفرح المستبشر, خوب بہت زیادہ جو بشارت رکھنے والا شخص ہے, خوشخبریاں دینے والا شخص ہے, اس کی خوشی, خود اس کی خوشی, یہ ساری میں آگا. وہذا هو العلم الوہمی, آگا یہ علم وہمی ہے. یحصل علیہ الانسان, اس کو انسان حاصل کرتا ہے کغیرہ من الحیوانات بقوت الوہمی, باقی حیوانات کی طرح یہ قوہ وہمیہ کے ذریعے سے اس علم کو حاصل کرتا ہے. اس کا یہ کغیر ہی سمجھا رہا ہے, مشترک ہے بابا, سب مشترک ہیں. وہذا وہیا سے کہ مراد کیا, ہذہ القوۃ, اگر یہ قوت موضع افتراق الانسانی عن الحیوانی, جگہ موضوع نہ, موضع یہ غلطی ہوگی, موضوع کچھ نہیں ہے یہاں پہ. فیترک الحیوان, بس اس مورد پر آ کر, کہاں ادھر بھی موضوع ہے, موضع ٹھیک ہے, میں بتا دیا موضع, انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں, پکا موضع ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا آگا ترجمہ میں کر رہا ہوں, آگے بڑھ رہا ہوں. فیترکو, بس یہ انسان چھوڑ دیتا ہے, الحیوان, انسان کو, انسان حیوان کو آ کے اس مرحلے پر تنہا چھوڑ دیتا, وحدہ تنہا چھوڑ دیتا ہے. یدبرو, اور یہ حیوان تدبیر کرتا ہے,
ادراکات ہی اپنے ادراکات کو بالوہمی فقط وہم کے ساتھ، یعنی وہم سے آگے حیوان نہیں جاتا ہے. وَيُصَرِّفُ اور یہ حیوان گھماتا رہتا ہے ہاں ان ادراکات کو بما یستطیعہ. اب یہ ماں کا ترجمہ آگے ظاہر میں نے بیانی آ رہا ہے، اس قوت اور دائرہ محدود کے ذریعے سے کہ جس کی یہ استطاعت رکھتا ہے. ہال کہتے ہیں دائرہ محدود، ٹھیک ہے نا، دائرہ محدود یعنی قوت خیالیہ کی قوت وہمیہ کی ایک حد ہے نا، اس قوت اور اس حد کے اندر یہ حیوان کیا کر رہا ہوتا ہے؟ تصرفات کر رہا ہوتا ہے. اس سے آگے یہ حیوان نہیں جاتا ہے. صلی اللہ علیہ محمد وآلہ